آخر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ تمام تر تعریفیں اسی رب ذوالجلال کے حق میں جس نے مجھے اور آپ کو بلکہ پوری کائنات کو اپنی طاقت سے اور اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، اور تمام تر تعریفیں اسی رب ذوالجلال کے حق میں جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا کے اندر بھیجا، اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ بعض نبیوں کو کتابیں اور بعض نبیوں کو صحیفے دے کر بھیجا تاکہ میری مخلوق جنت میں جانے والی بن جائے اور میری اطاعت کرنے والی بن جائے۔ الغرض اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ہدایت پر لانے کے لیے ایک قرآن نازل فرمایا جس کو میں اور آپ کلام اللہ کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نازل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا، اور ایسے نبی کو اس قرآن کے لیے چنا، اور ایسے قرآن کو چنا کہ تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب، اور مجھے اور آپ کو ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا کہ یہ نبی تمام نبیوں پہ سب سے افضل اور سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ تقوی والے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی گئی ہے، ان کی کتاب کی وجہ سے، ان کی شریعت کی وجہ سے، ان کے مقام کی وجہ سے، ان کے مرتبے کی وجہ سے۔ تو الغرض ہم اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کے ذریعے سے قرآن پاک جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ میں بغیر کسی تمہید کے اس کی طرف چلتا ہوں۔ تفسیر کے معنی کیا ہیں؟ میں اور آپ یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر سن سکے اور قرآن پاک کی تفسیر بول سکے، بیان کر سکے، اور میں اور آپ اس پر عمل کر سکے۔ صرف بولنا اور سننا یہ مقصد نہیں ہے، بولنے والا بھی عمل کا محتاج ہے، سننے والے بھی عمل کے محتاج ہیں۔ جب تک عمل نہیں ہے اللہ رب العزت کامیابی نہیں دیں گے۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل ہی کا واسطہ ہے جنت میں جانے کا اور جہنم سے بچنے کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تفسیر کرنے والے اور سننے والوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر کے معنی کیا ہے؟ آپ سنے ہوں گے، اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں، لیکن 3 معنی یہاں پر میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں گا۔ تفسیر کے معنی آتے ہیں پوشیدہ چیز کو کھولنا۔ کوئی چیز ایسی ہے دکھ نہیں رہی ہے لیکن اس کے اندر موجود ہے، اس چیز کو ظاہر کرنا، اس چیز کو ظاہر کرنا۔ کوئی چیز مثلا زمین کے اندر پانی موجود ہے، زمین کے اندر گیس موجود ہے، زمین کے اندر سونا موجود ہے، زمین کے اندر چاندی موجود ہے، اور زمین کے اندر بے شمار خزانے ہیں، لیکن اس کو نکالنے کے لیے چند لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو نکالنے کے لیے چند مشینوں کی ضرورت پڑتی ہے، چند آلات کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح تفسیر کے جو معنی ہیں پوشیدہ چیز کو کھولنا، جو نہیں دکھ رہی ہے اس چیز کو اس کے اندر سے نکالنا۔ قرآن پاک ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ صرف اتنا ہی اس کا معنی ہے، لیکن اس کے اندر جائیں گے عالمین کس کو کہتے ہیں، عالم کے کیا معنی ہیں۔ اللہ رب العزت کو صرف یہاں پر یہ بولنا چاہیے تھا الحمدللہ رب العالم۔ عالمین کیوں بولا ہے؟
صرف عالم بولنا چاہیے تھا، تمام دنیا کا ایک ہی رب ہے، ایک ہی خالق ہے، اس طرح بولنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے اس طرح نہیں کہا بلکہ عالمین کہا۔ تو عالمین کیوں کہا، اب اس کے ڈیپ میں جانا پڑے گا۔ عالمین کیوں کہا، اس کے اندر معنی پوشیدہ ہے، اس کے اندر تفسیر ہے، اس کو کھولنا پڑے گا، اسی کو تفسیر کہتے ہیں۔ اور الحمد کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کی ابتدا فرمائی۔ حمد ہی کے ذریعے سے کیوں ابتدا فرمائی؟ للہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے شروع میں لام لگایا گیا۔ یہ لام کیوں آیا ہے؟ اور رب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں پر رب کے علاوہ کوئی اور لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اللہ کے 90 پر 9 نام ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی اللہ کے 90 پر 9 نام یاد کر لے، اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت رب ہی کے ذریعے سے قرآن پاک یعنی سورہ فاتحہ کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے کیا گیا؟ رب کے معنی کیا ہیں، عالمین کے معنی کیا ہے، عالم کے معنی کیا ہے؟ تو اس کو کھولنا، تفسیر کے معنی ہے کھولنا، جو پوشیدہ چیز ہے اس کو ظاہر کر کے سامنے لانا۔ یہ مجلس کے اندر قرآن پاک کی جو آیتوں کا ترجمہ اور جو آیتوں کے بارے میں کلام ہوگا، ان آیتوں کے اندر مفسرین نے کیا بات کہی ہے اس کو کھولا جائے گا، اس کو نکال کر آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں تفسیر۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ظاہر کرنا، کوئی چیز پوشیدہ ہے، نہیں دکھ رہی ہے، اس کو ظاہر کرنا۔ اور اسی طرح تیسرا معنی یہ ہے بیان کرنا۔ کیا کرنا؟ بیان کرنا۔ تفسیر کے معنی ایک معنی علماء لکھتے ہیں بیان کرنا۔ اب دیکھیے، بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہی آدمی اس چیز کے بارے میں بیان کر سکتا ہے اس کو مکمل طریقے سے پڑھا ہو، اس کو مکمل طریقے سے جانا ہو، تو وہی آدمی اس کو بیان کر سکتا ہے۔ بیان کرنے کے لیے علم صرف کی ضرورت پڑتی ہے، علم نحو کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی عربی گرامر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تک آدمی عربی گرامر نہیں جانتا، اس وقت تک آدمی تفسیر نہیں کر سکتا۔ عربی گرامر جاننا ضروری ہے۔ جس طرح انگلش کے بعض جملے، بعض ورڈز ایسے ہیں، کولگیٹ کے سے نہیں لکھا جاتا بلکہ سی سے لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے ہیں انگلش کے اندر، لکھتے ایک ہے لیکن پڑھتے ایک ہے اس کو انگلش کے اندر۔ اسی طرح اللہ رب العزت اس کے اندر ایسے ایسے قرآنی آیات، قرآن کے اندر آیتیں نازل فرمائی ہے اور ایسے ایسے واقعات بیان فرمائے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہر آدمی اس کو بیان نہیں کر سکتا، ہر ایرا غیرہ، ہر جو ہے آدمی داڑھی جھبے والا اس کو بیان نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو بیان کرنے کے لیے علم اصول کا یاد رکھنا اور اس کا جاننا اور قرآن پاک پر مکمل عبور یعنی عربی کا جاننا ضروری ہے، وہی آدمی اس کو بیان کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آدمی بیان کرتا ہے وہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہو سکتی ہے، لیکن اس کے نکات نہیں ہو سکتے، اس کی علمی بحث نہیں ہو سکتی۔ ان کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس سے واقعات سے کیا سبق لینا ہے وہ آدمی کھل کر بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ آدمی عالم نہیں ہے، وہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو الغرض میرے عزیز دوستو، تفسیر کے معنی ہیں پوشیدہ چیز کو کھولنا، کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اس کو ظاہر کرنا، اور جو چیز اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے اس کو لوگوں میں بیان کرنے کو تفسیر کہتے ہیں۔ اور اس کا مادہ فسرہ سے ہے، کسی چیز کو کھولنا اور ظاہر کرنا اور بیان کرنے کے معنی میں ہے۔ تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو اس کی اصل مراد کے ساتھ سمجھا جائے۔ اللہ کا جو کلام ہے اور اللہ کے کلام کے اندر اللہ کیا بیان کر رہے ہیں وہ سمجھنے کو اصل اس کا مطلب یہی ہے۔ تفسیر کا مطلب یہی ہے، میں ایک سمجھ رہا ہوں، آپ ایک سمجھ رہے ہیں، کسی علاقے والے ایک سمجھ رہے ہیں، کسی کنٹری والے ایک سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کا مطلب کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون کا مطلب کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق کا مطلب کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟
اللہ کس واقعے کی طرف اس آیت کو منسوب کر رہے ہیں، کون سا واقعہ اس آیت کے اندر بتا رہے ہیں، کون سے مسائل اللہ رب العزت امت کو اس آیت کے اندر سمجھا رہے ہیں، اللہ کی مراد کو سمجھنا۔ تفسیر کا مطلب یہی ہے۔ تفسیر کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مائک لگا لیے، بول دیے، چند لوگ بیٹھ گئے، سن لیے اور کانوں کا مزہ لے لیے چلے گئے، ایسا نہیں۔ تفسیر کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے کلام کے مراد کو سمجھا جائے، اللہ کیا بول رہے ہیں، اللہ اس کے اندر کیا میسج دے رہے ہیں، کون سے مسائل اس کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں۔ تیمم کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، یا حلال کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، حرام کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، غزوہ بدر بیان کیا جا رہا ہے، اور غزوہ حنین بیان کیا جا رہا ہے، سورہ انفال بیان کیا جا رہا ہے، اور جنگ کا میدان کو کس طرح سجانا ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، دعوت تبلیغ کا کام کس طرح کرنا ہے، اور اسی طرح بہت سارے مسائل اللہ رب العزت نے اسی قرآن کے اندر رکھے۔ تو اس کے اصل مراد تک پہنچنا یہ تفسیر کا مطلب ہے، تفسیر کا مطلب یہی ہے۔ اور اسی طرح قرآن کے اندر آسمانی جو کتابیں ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مروی روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیہقی کی روایت ہے، حضرت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے جتنی کتابیں نازل ہوئی وہ تمام کتابیں 104 کتابیں ہیں۔ کتنی کتابیں ہیں؟ 104 کتابیں ہیں۔ ہم جب ایسی مجلس میں بیٹھیں، اگر کوئی تفسیر کرنے والا آپ کو اس طرح کی باتیں بولیں تو آپ ذہن نشین کر لینا چاہیے، تاکہ بولنے والے کو بھی فائدہ ہو اور سننے والوں کو بھی فائدہ ہو۔ اگر کوئی آدمی ہمیں بولے چلو بھائی مسلمانوں کی جو کتنی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی بولیے، تو ہم بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے۔ تو اس لیے ہم جب سنتے ہیں ایسی بات تو ہماری ذہنوں میں اس کو رکھنا چاہیے، اس کو استحضار ہونا چاہیے۔ تو آسمانی جو کتابیں ہیں 104 کتابیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانی 104 کتابیں ہیں۔ اس میں سے حضرت آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے، ایک ہے کتاب، ایک ہے صحیفہ، اس کے اندر فرق ہے۔ کتاب اس کو کہتے ہیں جس کے اندر مکمل شریعت بتائی گئی ہو، مکمل شریعت بتائی گئی ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک کتاب نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک کتاب نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک کتاب نازل ہوئی، اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب نازل ہوئی۔ تو اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ کے نبی پر قرآن پاک نازل ہوا، تو قرآن پاک نازل ہونے کے بعد اس سے پہلے جو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد علیہ السلام پر جتنی کتابیں 3 کتابیں نازل ہوئی، ان پر اب عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اور اسی طرح ایمان مفصل، ایمان مجمل میں اس کا تذکرہ فرمایا، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو اللہ رب العزت جو ہے بعض کتابیں نازل فرمائی ہے اور بعض صحیفے نازل فرمائی۔ صحیفے علماء اس کے تعلق سے بہت تفصیل سے بات لکھتے ہیں، لیکن ایک بات میں نقل کر کے آگے بڑھاتا ہوں۔ صحیفے وہ ہوتے ہیں جو ایک تختی پر، ایک پتھر پر لکھ کر جو ہے اللہ رب العزت دے دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت جو ہے کسی خاص مقام پر کسی خاص نبی کو بلا کر کوئی ایسی چیز ملائکہ کے ذریعے سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وہ چیز عطا فرماتے ہیں، تو وہ نبی اسی وقت تحریر کر لیتے ہیں، یا تحریر شدہ ہی اللہ رب العزت جو اپنے نبی کو دے دیتے ہیں، اس کو صحیفہ کہتے ہیں، اس کو صحیفہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوا کرتی تھی وہ سب سے پہلے وحی نماز کی وحی نازل نہیں ہوا کرتی تھی، اور عبادت کی وحی نازل نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ طرز زندگی پر وحی نازل ہوتی تھی، یعنی زندگی کا طرز آپ کا کیسا ہو، آپ کا اوڑھنا کیسا ہو، آپ کا بیٹھنا کیسا ہو، آپ کے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہو، اس پر وحی آتی تھی۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں پارے نمبر 1 کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور دیگر قوموں کو لہسن کس طرح اگانا،
اور اس طرح دال کس طرح اگانا اور اسی طرح ترکاریاں زمین میں کس طرح اگانا سکھایا ہے۔ یہ کس کے ذریعے سے سکھایا ہے؟ یہ کوئی سائنٹسٹ نہیں سکھایا ہے، کوئی انجینئر نہیں سکھایا ہے، کوئی دنیا دار نہیں سکھایا ہے، بلکہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے تمام چیزیں سکھائی۔ جس وقت مخلوق کو جس چیز کی ضرورت پڑتی تھی، اس وقت اللہ رب العزت اپنے ملائکہ کے ذریعے سے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے موجودہ نبی پر وحی نازل فرماتے تھے۔ اب تمہاری امت کو، تمہارے قوم کو، تمہارے قبیلے کو اس چیز کی ضرورت ہے، لہذا آپ اس کو اس طرح حاصل کر سکتے ہیں، زمین جوت سکتے ہیں، زمین کا حل چلا سکتے ہیں، اس سے آپ جو ہے اناج حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح اللہ رب العزت جو ہے ان صحیفوں پر، اسی طرح ملائکہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت جو ہے وحی نازل فرماتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل فرمائے، اور دوسرا نمبر حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے، حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے، اور تیسرا نمبر حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے 30 صحیفے نازل فرمائے۔ کتنے؟ 30 صحیفے نازل فرمائے۔ اور چوتھا نمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے 10 صحیفے نازل فرمائے۔ کتنے؟ 10 صحیفے نازل فرمائے۔ ایک حضرت آدم پر 10، حضرت شیث پر 50، حضرت ادریس پر 10، 30 حضرت ابراہیم پر 10۔ کتنے ہو گئے؟ 100 صحیفے ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 100 صحیفے ہو گئے۔ اس کے علاوہ 4 بڑی کتابیں، اس کے علاوہ اب 4 بڑی کتابیں نازل فرمائی۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی، اور آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمائی۔ تو کل ملا کر آسمانی کتابیں کتنی ہوئی؟ 4 ہوئی، اور مکمل کتنی ہو گئی؟ 104 کتابیں آسمانی کتابیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پر 10 کتابیں، حضرت شیث علیہ السلام پر 50 کتابیں، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 کتابیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 کتابیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر 1 کتاب، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 1 کتاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 1 کتاب، اور نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 کتاب۔ کل ملا کر 104 کتابیں۔ تو اس میں جو ہے علماء تقسیم کرتے ہیں، حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت شیث، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو کتابیں نازل فرمائی گئی، ان کو کتابیں نہیں کہتے بلکہ صحیفے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صحیفے کہتے ہیں۔ اس میں مکمل شریعت نہیں تھی، بلکہ وقت ضرورت، بقدر ضرورت، جس چیز کی ضرورت پڑتی تھی، اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے موجودہ نبی پر صحیفے کے نام پر کچھ باتیں نازل فرمایا کرتے تھے، اسی کو صحیفے کہتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ جو بڑی بڑی کتابیں حضرت داؤد، حضرت جبرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو مستقل ایک شریعت دی گئی ہے، مستقل ایک کتاب دی گئی ہے، اس کو مستقل ایک کتاب کہتے ہیں، مستقل اس کو ایک کتاب کہتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے زمین پر کتنی کتابیں نازل فرمائی؟ 104 کتابیں مکمل نازل فرمائی۔ شاید آپ لوگ سنے ہوں گے اور بعض حضرات سنے بھی نہیں ہوں گے، صرف بعض حضرات کو اتنا علم ہے کہ 4 کتابیں مشہور ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، لیکن اس کے علاوہ بھی ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی زمانہ موجود ہے، ادریس علیہ السلام سے پہلے بھی زمانہ موجود ہے، لوگ موجود ہے دنیا کے اندر، تو ان کے لیے بھی کچھ رہنمائی کی ضرورت پڑی ہوگی، ان کے لیے بھی جو ہے رہبری کی ضرورت پڑی ہوگی، تو اس لیے تمام کتابیں اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا، تمام چیزیں نازل فرمائی۔ تو الغرض آج کی اس تفسیر کی مجلس میں یہ باتیں سامنے آئی کہ اللہ نے آسمانی کتابیں 4 بڑی کتابیں نازل فرمائی اور چھوٹے صحیفے 100 نازل فرمائے، کل ملا کر 104 کتابیں آسمان سے نازل ہوئی دنیا کے اندر، اور کس کس پر کتنی نازل ہوئی تمام تفصیل آپ کے سامنے آئی۔ اور تفسیر کا خلاصہ کیا ہے؟
تفسیر کا خلاصہ کیا ہے؟ تفسیر کا خلاصہ یہ ہے، تفسیر وہ علم ہے۔ تفسیر کے معنی کیا ہے؟ تفسیر وہ علم ہے جس میں قرآن کے الفاظ، جملے اور احکام کی وضاحت کی جائے۔ تفسیر کسے کہتے ہیں؟ تفسیر کے معنی وہ ہیں، تفسیر وہ علم ہے جس میں قرآن کے الفاظ، یعنی الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنتی والناس تک جو الفاظ ہیں، اور اسی طرح جملے ہیں، اور اسی طرح احکام ہے، اس کے اندر حلال کے احکام ہیں، حرام کے احکام ہیں، زنا کے احکام ہیں، اور اسی طرح وراثت کے احکام ہیں، اور اسی طرح دعوت اللہ کے احکام ہیں، جہاد کے احکام ہیں، اور اسی طرح نکاح کے احکام ہیں، ولیمے کے احکام ہیں۔ جتنے احکامات اس کے اندر ہے ان تمام کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اس کے اندر تفسیر کے اندر اس کی تمام کی وضاحت کی جاتی ہے، صرف ایک ہی ٹاپک پر بات نہیں کی جاتی۔ قرآن تمام ٹاپکوں کو اپنے اندر لیا ہوا ہے، اپنے اندر مضمون رکھتا ہے، تو ان تمام مضمون پر بات کی جاتی ہے۔ یہ تفسیر کی خاصیت ہے، تفسیر کی مجلس کی خاصیت ہے۔ صرف ایک ہی ٹاپک پر بیان کیا جائے، صرف نماز پر ہی بولا جائے۔ آج نماز کے اوپر بات ہوئی، کل بھی نماز کے اوپر بات ہوئی، پرسوں بھی نماز کے اوپر بات ہوئی، یا ایک سال کے بعد جو ہے روزے کے اوپر بات ہوئی، تیسرے سال جو ہے حج کے اوپر بات ہوئی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو آیت سامنے آئے گی اس آیت کے مطابق اس کے اندر کیا مسائل ہیں، اس کے اندر کیا واقعات ہیں، اس کے اندر کیا جملے بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے اندر کیا احکامات بیان کیے گئے ہیں، اس کی وضاحت ہوتی رہے گی، اس کی وضاحت ہوتی رہے گی۔ صرف ایک ہی ٹاپک پر بیان نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ کتاب جو 6660 پر 6 آیتیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے اتاری ہے، یہ 6660 پر 6 آیتیں الگ الگ ٹاپک پر ہے، الگ الگ مضمون اس کے اندر ہے، تو ان تمام مضمونوں پر، ان ٹاپکوں پر آپ کے سامنے بتایا جائے گا، اس کی وضاحت کی جائے گی، تاکہ اللہ کا پیغام صحیح طور پر سمجھا جا سکے۔ یہ بولنا کیوں ہے، یہ سننا کیوں ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ہی یہ قرآن نازل کیا ہے، تو یہ کون سی ٹاپک اللہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، حلال کس لیے سمجھا رہے ہیں، حرام کس لیے سمجھا رہے ہیں، دعوت اللہ کا حکم کیا ہے، اور اس کو ادا کرنے کا مستحسن طریقہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں قرآن کے ذریعے سے سمجھائی جائے گی اور اس کی وضاحت کی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں ایسی مبارک مجلس میں بٹھایا جس کے اندر تفسیر، یہ صرف ابتدائی باتیں ہیں، یہ صرف ابتدائی باتیں ہیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ مجلس کیوں ہے۔ ابھی تفسیر شروع نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ یا اس کے بعد میں جمعہ ہم تفسیر شروع کریں گے، لیکن یہ تمہیدی گفتگو ہے۔ یہ تفسیر کسے کہتے ہیں، تفسیر کا معنی کیا ہے، اور آسمان سے کتنی کتابیں نازل ہوئی، اور یہ کتاب جو قرآن پاک ہے اس کا نمبر کیا ہے، سب سے آخر میں آئی ہے کتاب، اور اس سے پہلے کتابیں کتنی آئی ہیں، اس کے اوپر بھی عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ آئندہ کی تفسیر کی مجلس میں آپ لوگوں کی خدمت میں باتیں آتی رہے گی۔ تو قرآن پاک کی تفسیر کی جو بنیاد ہے 4 چیزوں پر ہے۔ قرآن پاک کی جو تفسیر ہم کرتے ہیں 4 بنیادوں پر کرتے ہیں، 4 چیزوں کو دیکھ کر تفسیر کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن کی وضاحت قرآن سے ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہوتی ہے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو حدیث کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس آیت کی وضاحت اللہ نے کسی دوسرے پارے میں یا کسی اور صورت میں اس کی وضاحت کر دیتے ہیں، اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، انشاءاللہ میں آئندہ بتاؤں گا۔ قرآن کی وضاحت قرآن سے ہوتی ہے، قرآن کی وضاحت قرآن سے ہوتی ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ قرآن پاک کی وضاحت نبی کی حدیث سے ہوتی ہے، قرآن پاک کی وضاحت نبی کی حدیث سے ہوتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر کوئی ایسا جملہ استعمال کیا جاتا ہے، لوگ اسے نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ حدیث نہ دیکھ لے، جب تک کہ نبی کا فرمان نہ دیکھ لے، وہ قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آتی، وہ قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے تفسیر بیان کرنے کا، قرآن سمجھنے کا، قرآن سمجھنے کا بھی اور تفسیر بیان کرنے کا بھی۔ تو یہ دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ یہ ہے قرآن کے سمجھنے اور اس کے بیان کرنے کا۔ بعض آیت قرآن کے اندر بیان کی جاتی ہے، نہ اس کی وضاحت قرآن میں ملتی ہے، دوسری آیتوں میں بھی نہیں ملتی، اور اسی طرح حدیث میں بھی نہیں ملتی، لیکن صحابہ کی زندگی کے اندر، صحابہ کے اعمال کے اندر، صحابہ کے آثار کے اندر
صحابہ کے اقوال کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں. اس طرح کی بہت ساری واقعات ہیں. تو اس طرح سے تفسیر کی جاتی ہے اور اس طرح سے تفسیر کیا جانا چاہیے. اور چوتھا جو اصول ہے جو 4 بنیادوں پر کیا جاتا ہے، چوتھا جو اصول ہے عربی زبان اور اس کے اصول کا جاننا. عربی زبان اور اس کے اصول کا جاننا. جیسا کہ میں تفسیر کے معنی میں بتایا کہ بیان کرنا، تفسیر کے معنی ایک معنی آتے ہیں بیان کرنا. تو ہر آدمی بیان نہیں کر سکتا. جبہ ہے، داڑھی ہے، پیجامہ ہے، چلو بھائی آپ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرو، ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے کے لیے مکمل عالم ہونا ضروری ہے، اس کا علم رکھنا ضروری ہے. اسی کے تحت یہ بات آئی ہے عربی زبان اور اس کے اصول کا جاننا ضروری ہے. تب جا کر ہی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہاں پر عربی گرامر ہے، یہاں پر یہ اصول ہے. اور وہ اصول کیا ہے؟ ایک تو عربی گرامر کے اصول ہیں، دوسرے یہ ہے کہ محدثین کے اصول بھی ہیں، اور تیسرا یہ ہے مفسرین کے اصول بھی ہیں. تو مفسرین کا اصول کا جاننا بھی ضروری ہے، محدثین کے اصول کا جاننا بھی ضروری ہے. اور صحابہ کی زندگی کے کون سے واقعات قرآن اور حدیث سے میچ ہو رہے ہیں اور اس سے مطابقت ضروری ہے، اس کا علم رکھنا، اس کے اصول کا جاننا بھی ضروری ہے. اس کے اصول کا صرف اصول بولے ہی ہر وہ چیز اصول نہیں ہو جاتی، بلکہ وہی اصول جو عربی گرامر میں پہچانے جاتے ہیں اور عربی گرامر میں بولے جاتے ہیں، جس کو ہم جو ہے عربی کے اندر نحو کہتے ہیں، علم نحو کہتے ہیں، علم صرف کہتے ہیں. یہ عربی گرامر کے بہت بنیادی علم ہے. یہ اگر آدمی نہیں پڑھے گا وہ آدمی عالم نہیں ہو سکتا. ہر آدمی، ہر عالم جو مدرسے میں داخلہ لیتا ہے جب بچہ، اس کو سب سے پہلے عربی کے اندر اس کو یہی کتابیں پڑھائی جاتی، علم نحو، علم صرف. یہ تمام کتابیں پڑھانے کے بعد ہی آخر میں چل کر 7ویں 8ویں سال جو ہے قرآن پاک کی تفسیر سے متعلق کچھ باتیں پڑھائی جاتی. 8 سال 6 سال کے بعد پڑھائی جاتی ہے تفسیر کی کتابیں، جلالین کی کتابیں، اور اسی طرح حدیث کی کتابیں. تو الغرض میرے عزیز دوستوں، آج کی مجلس کا صرف خلاصہ یہی ہے کہ تمہیدی کلمات، صرف تمہیدی کلمات، تفسیر کا خلاصہ آپ لوگوں کی خدمت میں آیا. اور اسی طرح تفسیر کے معنی کس کو کہتے ہیں، اور آسمانی کتابیں کتنی نازل ہوئی. اور ایک بات، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے گزرے ہیں. ان کی تفسیر جب تک کوئی آدمی نہیں بولتا وہ آدمی کی تفسیر مکمل نہیں ہوتی، وہ آدمی کی مجلس بھی ختم نہیں ہوتی. اس لیے کہ آج جتنے لوگ تفسیر بیان کرنے والے ہیں اور جتنے لوگ تفسیر کی کتابیں لکھے ہیں، سب نے اس کتاب سے فائدہ حاصل کیا ہے جو تفسیر ابن کثیر، جو صحابہ کو دیکھے ہیں، تابعین میں سے ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں تبع تابعین میں سے ہیں. تو انہوں نے صحابہ کو اور صحابہ کے آثار کو، ان کے اقوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسی وقت انہوں نے تفسیر کا کام شروع کیا. تو انہی کے کتاب سے بہت سارے حضرات نے آج کے زمانے تک تفسیریں لکھی ہے. تو انہوں نے لکھا ہے سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو قرآن کو قرآن سے کی جائے، اور دوسری وہ ہے قرآن کو حدیث سے کی جائے، قرآن کی وضاحت پھر حدیث سے کی جائے، پھر صحابہ سے کیا جائے، یعنی قرآن کی وضاحت پھر صحابہ کی زندگی سے، پھر قرآن کی وضاحت تابعین کی زندگی سے، یعنی تابعین کے آثار سے بیان کیا جائے. یہی سب سے بہترین تفسیر ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس طرح بہترین تفسیر کرنے اور سننے والوں میں شامل فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت بحیثیت انسان بشر ہونے کے اگر قرآن پاک کے تفسیر کے تمہیدی مجلس میں اگر مجھ سے کچھ غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا اللهم لك الحمد لك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب هب لي من الصالحين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اے اللہ، اس مجلس کے اندر آپ کے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہم تمام لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اے اللہ، اس جمع ہونے کو قبول فرمائیے. اے اللہ، قرآن پاک کی نسبت سے، قرآن پاک کی محبت سے یہاں پر لوگ جمع ہوئے ہیں. ہمارا آنا بھی قرآن پاک کی نسبت سے ہے.
یہاں پر لوگوں کا بیٹھنا بھی قرآن پاک کی نسبت سے ہے۔ مولا اس محبت کو، اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے ہماری مغفرت کے فیصلے فرمائیے۔ یہاں پر جتنے اے اللہ باتیں بتائی گئی ہے، اے اللہ کم علمی کی وجہ سے، اے اللہ کما حق ہو، اے اللہ ان لوگوں کے سامنے بات نہیں رکھ سکا، اے اللہ اس کو معاف فرمائیے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائیے، کما حق ہو تفسیر کرنے اور سننے کی توفیق اور سعادت اور علم نصیب فرمائیے۔ اے اللہ علم نافع عطا فرمائیے، علم لدنی عطا فرمائیے، علم وہبی نصیب فرمائیے، علم قصبی نصیب فرمائیے، علم حقیقی نصیب فرمائیے، علم نفوس نصیب فرمائیے، علم نقوش نصیب فرمائیے۔ اے اللہ قاعدے والا علم نصیب فرمائیے۔ اے اللہ نقصان والے علم سے ہماری ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس مجلس کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اے اللہ عافیت کے ساتھ قرآن کے ختم تک بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اور بھی تمام حضرات اس محلے کے اس کے اندر بیٹھنے کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ کرنے والوں کو بھی طاقت اور ہمت علم نصیب فرمائیے۔ اے اللہ مطالعہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ آپ کا ڈر نصیب فرمائیے، اخلاص نصیب فرمائیے، للہیت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اخلاص کے ساتھ اے اللہ اس تفسیر والے اے اللہ اجلاس کو، اس تفسیر والے اے اللہ مجلس کو عافیت کے ساتھ اختتام تک پہنچائیے۔ شروع کرنا ہمارا کام ہے، اے اللہ اختتام تک پہنچانا آپ کا کام ہے۔ اے اللہ درمیان میں جتنی اے اللہ مشکلات آنے والی ہیں، جتنی اے اللہ صعوبتیں آنے والی ہیں، اے اللہ تمام صعوبتوں کو، مشکلات کو دور فرمائیے۔ اے اللہ جس لائن سے بھی آنے والی ہے سب کو ختم فرمائیے۔ قرآن کے سمجھنے اے اللہ سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اے اللہ اس کو یاد کرنے کی اے اللہ توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہماری اولاد کے اندر علماء کو، حفاظ کو پیدا فرمائیے۔ اس قرآن پاک کی مجلس سے اے اللہ ہمارے اے اللہ شہر کرنول کے اندر ہر گھر کے اندر ایک عالم پیدا ہو جائے، ایسے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر علماء کو پیدا فرمائیے۔ اے اللہ بہت سارے لوگ دعا کی درخواستیں کیے ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں کو، اے اللہ ان کے دل کے اندر جو تمنا ہے اس کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ جو ارادے ہیں اس کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ اگر بیمار ہے تو صحت نصیب فرمائیے، اگر مقروض ہیں قرض کی ادائیگی شکل صورتیں پیدا فرمائیے، جو غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں رہائی کی شکل صورتیں پیدا فرمائیے۔ بغیر شادی شدہ لڑکے لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، ماں باپ کی نیند حرام ہو چکی ہے، مولا عافیت کے ساتھ اس مجلس کی برکت سے ان کے نکاح کے فیصلے فرمائیے، سنت کے مطابق جوڑے نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اسی طرح بہت سارے لوگوں کو اولاد نہیں ہے، اے اللہ شادیاں ہو گئی اولاد نہیں ہے، اے اللہ اولاد بھی آپ ہی دینے والے ہیں، عافیت کے ساتھ اولاد نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اسی طرح ہمیں بھی اولاد نصیب فرمائیے، اس قرآن پاک کی مجلس کی برکت سے اولاد نصیب فرمائیے۔ اے اللہ بہت سارے لوگوں کو اولاد ہے لیکن ماں باپ کی نافرمان ہے، اے اللہ وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اے اللہ ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ماں باپ کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائیے، ان کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائیے۔ اس محلے کو، اس محلے کے ساتھیوں کو، اے اللہ دین کا کام کرنے والوں کو، اے اللہ حق کا ساتھ دینے والوں کو، اے اللہ سب کو قبول فرمائیے، سب کو قبول فرمائیے، سب کی مغفرت فرمائیے۔ یہاں پر جتنی عورتیں اس محلے کے اندر رہتی ہیں، اے اللہ وہ بھی قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، سننے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کے کوک کے اندر علماء کو پیدا فرمائیے، حفاظ کو پیدا فرمائیے، جو کچھ مانگا گیا ہے اپنے بے بسی کا مانگا ہے، آپ اپنے شان کے مطابق نصیب فرمائیے۔ اس چھوٹی پوری دعا کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل میں قبول فرمائیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔